السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شینشین پر تشریف فرما جناب دینو چودھری صاحب، قبلہ محمد رضا زیدی صاحب جو امام جمعہ ہیں شیعہ مسجد کے، سلیم سیفی صاحب ٹاور والے، سلیم سیفی کینچی والے، عبدالکریم چچا صاحب، حاجی وحید قریشی صاحب، نسیم چودھری صاحب، شوقین پردھان جی، فہیم قریشی، اکرام سیفی نیتا جی، عمران سیفی، توحید سیفی، رحیم الدین سیفی، ڈاکٹر ریاض سیفی صاحب، شاویز سیفی صاحب، حاجی انیس سیفی صاحب، عبداللہ قریشی صاحب، حاجی سلیم صدیقی صاحب، صغیر صدیقی صاحب، حاجی ریاض الدین سیفی صاحب، صلاح الدین سیفی صاحب، سمیر الدین سیفی صاحب، اکرام سیفی صاحب، عبدالکریم صاحب، جناب شعیب جامعی صاحب، دلی پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، جناب شوکت علی صاحب، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، شاداب صاحب، سید عتیق صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری، سعید صاحب، فخر الدین انصاری صاحب، محترم عزیزان ملت، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج جناب طاہر حسین صاحب کے اس انتخابی جلسے اور ریلی میں آپ نے شرکت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دوپہر کے وقت مجھے آنا تھا، پیدل دورہ پد یاترا کرنا تھا، مگر کسی وجہ سے میں یہاں پہنچا، مگر الحمدللہ آج جناب طاہر حسین صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ بڑا اچھا میں امن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیدیوں کا ساتھ دو، نرمی سے پیش آؤ، یتیموں کا ساتھ دو، ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ ایک شخص 5 سال سے جیل میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ان سے انصاف کرے گا، مجھے یقین ہے کہ عدالت ان سے انصاف کرے گی، مگر میرے عزیز دوست
دوستوں اور بزرگوں، میری یقیناً طاہر حسین سے انصاف ہوگا، ورنہ یاد رکھیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ طاہر حسین 5 سال کے بعد جیل سے نکلا ہے اور مخالفین طاہر حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ طاہر حسین کے پاس جتنی دولت ہمارے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، مخالفین جو طاہر حسین کی کامیابی کو روکنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج طاہر حسین نہیں جیتے گا تو کل کوئی نوجوان اپنا سینہ تان کر آگے آ کر آپ کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ طاہر حسین جیل میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے ان تمام طاقتوں کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا جو امن کے دشمن تھے، اور طاہر حسین اس نازک وقت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے پریوار کی پرواہ کیے بغیر، اپنے ضعیف باپ اپنی بیوی کی پرواہ کیے بغیر وہ آپ کے لیے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ الیکشن تو صرف 3-4 دن میں ختم ہو جائے گا، مگر یاد رکھیے ان لوگوں کو کامیاب ہونے مت دیجیے جو منصوبے بناتے ہیں آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ آپ اس پارٹی کو اپنا ووٹ مت دیجیے جس نے اپنے ہی پارٹی کہ ایک شخص پر جب جیل میں ڈالا گیا تو اسے اپنا گریبان چھڑا دیا۔ آپ اس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ مت دیجیے جو طاہر حسین کو دنگائی کہتے ہیں، جو شفا کو دنگائی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ مت دو کیونکہ یہ جیل سے آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، طاہر حسین جیل میں ضرور گئے ہیں، مگر کیا کیجریوال شراب کے معاملے میں جیل کو نہیں گئے؟ کیا کیجریوال پر طاہر حسین کی طرح بھی سنگین فوجداری کے دفعات لگائے گئے؟ کیسے 6 مہینے کے اندر کیجریوال کو بیل ہو گئی؟ جو شراب کی پالیسی میں جیل کو گیا اور 6 مہینے جیل میں رہتا ہے تو مکھیہ منتری بھی ہے۔ سسوڈیا 15 مہینے جیل میں ہے، اور یہی سسوڈیا کی ویدھان سبھا میں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔ میں مصطفیٰ آباد کی جنتا کو، اوکھلا کی عوام کو اور دلی کی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی عام آدمی پارٹی کی سرکار نے جب کووڈ کے وقت ایک جھوٹا الزام تبلیغی جماعت پر لگایا تو اسی کیجریوال کی سرکار نے تبلیغی جماعت کے خلاف ایک FIR رجسٹر کروایا تھا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں جب پورا دیش اور دلی کووڈ میں ہر کوئی پریشان تھا تو یہی کیجریوال کی سرکار ہر رات میں ایک فگر دیتی تھی کہ اتنے دلی میں اتنے لوگوں کو کووڈ پازیٹیو ہوا، اتنے اسپتال میں گئے، اس لسٹ کے نیچے لکھا جاتا تھا مرکز میں اتنے لوگ کووڈ کی وجہ سے ان کو شکار ہو گئے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، خاص طور سے مصطفیٰ آباد اوکھلا کی عوام کو، کہ جس عام آدمی پارٹی نے تبلیغی جماعت کے اوپر FIR درج کرا کے پورے دیش میں مسلمانوں کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا مہیا کیا کہ ان داڑھی والے اور ان ٹوپی پہننے والوں کی وجہ سے کووڈ دیش میں پھیلا ہے، جو بعد میں عدالت نے کہا ہے کہ سراسر جھوٹ ہے، مگر یہ کیجریوال کی سرکار تھی۔ جب 5 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھو، جس نے تمہارے خلاف نفرت کی دیوار اور آندھی کو کھڑا کیا، کیا تم اس کو ووٹ دو گے جو الزام جھوٹا ثابت ہوا؟ میں جانتا ہوں کتنا ظلم ہوا، میں جانتا ہوں کہ کتنے لوگ مرکز میں پھنسے ہوئے تھے،
میرے ہی حیدرآباد سے کئی لوگ یہاں پر پھنسے ہوئے تھے. کس طرح سے ان کو اذیتیں دی گئیں, کس طرح سے ان کو پریشان کیا گیا. ان کے ساتھ ان کے گھر والے تھے, ان کی بیٹی اور بیوی تھی. کس طرح ان کو تانے مارے جاتے تھے, کس طرح ان کو گالیاں دی جاتی تھی. کہاں تھا یہ کیجریوال جو آج اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا سیکولر ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان بات کو یاد رکھیے کہ اس شخص اور اس کی پارٹی اور حکومت کی طرف سے پورے ملک میں اگر سب سے پہلے الزام کسی نے لگایا تو اس کیجریوال نے FIR درج کروایا. مگر یہی دلی کی سڑکوں پر جب احتجاج ہوتا تھا, گالیاں دی جاتی تھیں, الزامات لگائے جاتے تھے, تو کیا کیجریوال کی سرکار نے کوئی FIR درج کیا؟ نہیں. کو کیوں مارا گیا تھا؟ کیونکہ گاندھی بھوک ہڑتال پر بیٹھے تھے. اس وقت مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو نقصان پہنچایا گیا تھا. گاندھی وہاں پر پہنچ کر اس کا تعمیری کام شروع کراتے ہیں. گاندھی مسلمانوں پر ظلم کو بند کرانے کے لیے, سچائی کے لیے گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی. تو گوڈسے آ کر گاندھی کے سینے میں گولی مار دیتا ہے. میں بڑی عزت کے کیا کپور کمیشن میں کانسپریسی کا نام جس کا لیا گیا تھا, کون جسٹس کپور کمیشن کی رپورٹ میں کیا کہا گیا تھا؟ میں تو کہوں گا اگر وزیر اعظم موڈی سچائی کو جانتے اور مانتے ہیں تو ہندوستان کا سب سے پہلا ٹیررسٹ, اس آزاد ہندوستان کا سب سے بڑا کوئی ٹیررسٹ تھا تو اس کا نام گوڈسے تھا. اسی لیے میں موڈی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 30 جنوری کو اینٹی ٹیررزم ڈے ڈکلیئر کر دینا چاہیے, کیونکہ آزاد بھارت میں اس شخص نے گاندھی کو گولی ماری تھی, ایک ضعیف آدمی کو گوڈسے نے گولی ماری تھی. ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو, ایک BJP کے MP نے کہا تھا میں گوڈسے کو ماننے والا ہوں. بتاؤ موڈی جی, آپ کے پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گوڈسے کے بھکت ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ آباد کی بعض گلی کوچوں میں آپ کے علاقوں میں مجھے پھرنے کا موقع ملا. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس علاقے میں لوگ انسان بستے ہیں مگر یہاں پر موہریوں کا پانی بہتا ہے, یہاں پر کچرے کے انبار ہیں, یہاں پر گندگی کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. تو موڈی اور کیجریوال ایک نورا کشتی لڑ رہے ہیں. موڈی اور کیجریوال یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. بھارت میں اگر جھوٹوں کا کمپٹیشن ہوگا تو کون فائنل میں آئے گا؟ دو لوگ ضرور فائنل میں آئیں گے, ایک موڈی اور دوسرا کیجریوال. یہ کہتا ہے کہ پانی تم نے کہا میں پانی فری میں دوں گا. میں کیجریوال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بجٹ میں تم نے 850 کروڑ روپیہ خرچہ کیے کس کے لیے؟ فری پانی. کتنا پانی؟ ایک گھر کو
اس جھوٹے نے کہا تھا میں 20,000 لیٹر دوں گا، یعنی آخری ہے یہ، یعنی میں سمجھتا تھا کہ موڈی دور تک پھینک فلور کے لیے 30 روپے سیکنڈ فلور کے لیے، 35 روپے تھرڈ فلور کے لیے، نہ موڈی فرسٹ فلور کو آتے، نہ کیجریوال سیکنڈ فلور کو آتے، نہ سسوڈیا تھرڈ فلور کو آتا ہے۔ مگر دلی کی جنتا پریشان ہے، یہ بولتا زہر، وہ بولتے یہ، ارے دلی کی جنتا پریشان ہے۔ میں کیجریوال کا کچرا لا کر اوکھلا میں ڈالتے، مجھے یقین ہے کہ اوکھلا کی جنتا اس کچرے کو بھی پھینکے گی اور کیجریوال کے کچرے کو بھی نکال کر پھینکے گی۔ مصطفیٰ آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، یہاں کے پہلے ودھائک کیا نام تھا ان کا، بہرحال بتاؤ آپ کو بولا گیا تھا ہم دیں گے، ہم کریں گے، آج غریب دلی کا پیسہ جھاڑ پہ اگ رہا ہے نا، موڈی جی اور کیجریوال جھاڑ پہ لگے، توڑ لے تو لے تو لے تو لے، اب وہ بیچارہ غریب 2500 10 سال سے آپ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور موڈی جی بھی 10 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ 15 لاکھ اکاؤنٹ میں نہیں آئے، وہ 2 کروڑ نوکریاں نہیں آئی، یہ ان کے وعدے فری پانی فری بجلی۔ مصطفیٰ بولتے دلی میں، کیجریوال بولتا ہے کہ میں نے اسکول بنایا۔ آؤ مصطفیٰ آباد میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون سا اسکول تم نے بنایا، بتاؤ ہم کو۔ ڈسپینسری بنا دی، ارے کہاں بنایا؟ یہاں پر تو لوگ روز بیمار پڑتے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنی گندگی ہے یہاں پر۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ کیجریوال کا ایک ہی پیغام ہے، اور کیجریوال یہاں پر نہیں آئے گا مصطفیٰ آباد میں، کیونکہ کیجریوال کے جو لوگ ہیں جن کو ہم بچولیا کہتے ہیں، جن کو بیچوان کہتے ہیں، یہ کہیں گے کہ پپا جی آپ مت آئیے، ڈیڈی آپ مت آئیے۔ ہم مصطفیٰ آباد کی جنتا کو بی جے پی کا ڈر دکھا دیں گے، یہ گندگی کو بھی بھول جائیں گے، پینے کے پانی کو بھی بھول جائیں گے، اور آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ ارے بچولیوں اور کیجریوال کے چمچوں،
اب ایک طاقت ابری ہے مجلس طاہر حسین کے نام سے. تم کو دیکھنا ہم دکھائیں گے یہاں پر اب کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. بتائیے آپ ڈر ڈر کے اگر آپ ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ ایک شہری ہیں بھارت کے, دلی کے شہری ہیں. جو شہری ہوتا ہے, سٹیزن ہوتا ہے, اس کے رائٹس ہوتے ہیں. ووٹر ہوتا ہے تو خالی ووٹ دے کے چلے جاتا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں گندگی کو بھی قبول کر لوں گا, پانی نہیں ملے گا تو بھی قبول کر لوں گا, گھر میں بچے بیمار پڑے تو قبول کر لوں گا, کوئی 5 سال جیل میں سڑتا رہے اس کو قبول کر لوں گا. فیصلہ آپ کو 5 تاریخ کے دن کرنا ہے کہ کیا آپ ووٹر ہیں یا سٹیزن ہیں. آپ ووٹر ہیں یا شہری ہیں بتائیے ہم کو. اگر آپ شہری ہیں تو 5 تاریخ کے دن آپ نہ مودی کو ووٹ دیں گے نہ کیجریوال کو ووٹ دیں گے. اگر آپ ووٹر ہیں تو پھر جس کو چاہے ووٹ دے دو, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی لانا پڑے گا میرے بھائی, تبدیلی لانا پڑے گا. یاد رکھیے اگر آپ صرف ووٹ ڈالتے رہیں گے تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے ان کا ڈر دکھاؤ, ان کا ڈر دکھاؤ. اب یہ عام آدمی پارٹی کے لوگ بول رہے ہیں نہیں, اگر طاہر حسین کے لڑنے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا. حاجی صاحب کو جب ووٹ ڈالے ڈیوائیڈ نہیں ہوا. یعنی تم ہو گئی طاہر حسین اور شفا کو بیل کیوں نہیں ہوتی. سوچو آپ سوچو اس بات کو. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. 5 تاریخ کے دن مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے. یاد رکھو اگر تم وقت کے فرعونوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو صرف فرعون کی نفرت سے کچھ نہیں ہوگا, موسیٰ کا ساتھ دینا پڑے گا. اگر تم یزید سے نفرت کرتے ہو تو صرف زبان سے نفرت کا اظہار نہیں, کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے. یقیناً صبح قیامت تک یزید سے نفرت کی جائے گی, مگر نفرت سے یزیدیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا. حسین کے لشکر کے پرچم کو اٹھاؤ گے تو یزیدیت کا خاتمہ ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سچائی کا ساتھ دو, ڈر کر طاہر حسین کا ساتھ مت دو, ایک امید پر طاہر حسین کا ساتھ دو میرے بھائی, ایک امید پر ساتھ دو. دیکھو کس طریقے سے کیا کیا نہیں کر دیا جا رہا ہے. آج وقف کا قانون مودی بنانے جا رہا ہے, اور اگر وہ خدا نخواستہ قانون بنے گا تو نہ مسجد بچے گی, نہ عاشورخانے بچیں گے, نہ درگاہ بچے گی, نہ خانخواہ بچے گا, نہ قبرستان بچے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو کیجریوال نام لینے سے ڈرتا ہے تمہارا, کیوں آپ اس کو اپنا دیں گے؟ یہ لوگ اگر ڈر رہے ہیں کیا ہو جائے گا, ارے میں نہیں لڑا تو دلی کے لوک سبھا کے الیکشن میں پورے سیٹ پر بی جے پی جیت گئی. جو آج مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, مجھے تمہارے الزامات کی کوئی فکر نہیں ہے. مجھے معلوم کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا تم مجھے گالی ہی دو گے, تم مجھ پر الزام لگاؤ گے, مگر ایک بات کا جواب دو, میں نہیں لڑتا تب بھی مودی جیت جاتا ہے. چندی گڑھ میں آج میئر کا الیکشن ہوا, چندی گڑھ میں کیجریوال اور کانگریس دونوں مل کے ووٹ ڈالے تب بھی بی جے پی جیت گئی. بتاؤ کیا اسدالدین اویسی لڑا تھا وہاں پر؟ میرے پاس تو اجینات نہیں ہے کہ میں یہاں بھی جاؤں آپ کو آ کے بول دوں ڈال دو ووٹ بی جے پی کو.
کیا آپ نے پارلیمنٹ کے چناؤ میں بی جے پی کو ووٹ دیا؟ کتنوں نے نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر یہاں سے بی جے پی کا ایم پی کیسے جیت گیا؟ کیجریوال کی وجہ سے جیتا، یہ اکھلیش یادو کی وجہ سے جیتا، ان کے ووٹوں کی وجہ سے مودی جیتتا ہے۔ یہ الیکشن جیتے یا نہ جیتے، آفت کس پر آتی ہے؟ میرے گھر پر آتی ہے۔ بلڈوزر کیجریوال کے گھر پر نہیں چڑھتا، میرے گھر پر چلتا ہے۔ گوشت کے نام پر کیجریوال کو نہیں مارا جاتا، مجھے مارا جاتا ہے۔ برقعے کے نام پر کس کو گالی دی جاتی ہے؟ میری بیٹی کو گالی دی جاتی ہے۔ آتنکوادی اینٹی نیشنل کس کو کہا جاتا ہے؟ اویسی کو کہا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، اس کا علاج یہی ہے کہ تم اپنے ووٹوں سے اپنے لیڈرشپ کو بناؤ۔ میں یہاں پر اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے بھائی، میری نیت ایک ہی ہے کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا، میرا ٹوٹ ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت مضبوط اسی وقت ہوگی جب یہاں پر السنکھیک سماج کی ایک سیاسی لیڈرشپ پیدا ہوگی۔ پیدا ہم کو کرنا ہے، کوئی آسمان زمین سے نکل کر نہیں آئے گا۔ اپنے دلوں سے کیجریوال کی محبت اور ڈر کو نکالو۔ مودی آر ایس ایس کی یہ نفرت سے خوف مت کھاؤ۔ ارے کبھی اپنے فیصلوں پر بھروسہ کرو۔ آج تم کب تک ڈر ڈر کے ووٹ دو گے؟ 40-50 سال سے ہم صرف ڈر کر ووٹ دے رہے ہیں۔ آج ایک مجلس آپ کے درمیان میں آئی ہے، آپ بے خوف ہو کر مجلس کا ساتھ دیجئے۔ طاہر حسین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، یہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے۔ اگر آپ ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، طاہر حسین کی کامیابی ہوگی۔ آج مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ ہمارا طاہر جیل سے نکل کر تو آیا ہے پیرول بیل پر، مگر اتنی پولیس ان کے اطراف میں ہے۔ میرے بھائی، عزت بھی انسان کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بھارت کے سنویدھان میں ڈگنیٹی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ بتاؤ کیا ہو جائے گا اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے؟ نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ اپنے دل کی بات سنو۔ دماغ سے تم سوال کرو گے تو دماغ تم کو کنفیوز کر دے گا۔ اپنے دل پر ہاتھ طاہر اور مجلس کے لیے استعمال کیا تو دلی کی ویدھان سبھا میں کس کی آواز جائے گی؟ تمہاری آواز جائے گی، تمہاری آواز اٹھے گی، تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ مصطفیٰ آباد میں ایک انقلاب برپا کیا جائے گا۔ ارے دلی کی 70 سیٹ میں سے ہم 2 سیٹ لڑ رہے ہیں تو مودی اور کیجریوال کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے، سب کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ 5 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، طاہر حسین، طاہر حسین۔ یہ زندہ باد نہ کیجریوال بول سکے گا، نہ اس کے چمچے بول سکیں گے۔ جب آپ زندہ باد کا نعرہ لگا دیے ہیں تو 5 تاریخ کے دن مصطفیٰ آباد کی فضاؤں میں پتنگ دکھنی چاہیے۔ السلام علیکم۔